بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے پوسٹ لگا چکا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ARY ڈیجیٹل کی ہے، یہ ڈرامہ ہے اور اس کا نام ہے آپا سمیم، اور یہ دونوں بہنیں ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، اور چھوٹی والی جو ہے اس کا نام ہے کشف اور دوسری کا نام ہے سہارا۔ اچھا، یہ جو چھوٹی والی ہے یہ کالج میں مطلب ڈاکٹری کا امتحان دے رہی ہے، مطلب میڈیکل اس پہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ باپ کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، اس کے ابا کی، اور تھوڑا سا بلڈ پریشر کی وجہ سے تو یہ کہہ رہی چلو گھر پہ جا کے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ یہ پھر وہاں جاتی ہے اس کے ابا کے یہاں، تو پھر وہ ظاہر ہے بچی آ رہی ہے، تو وہ دوسری والی بھی جو ہے وہ وہاں اپنے گھر سے وہیں جاتی ہے، کیونکہ اس کو بھی پتہ لگتا ہے کہ ابا جی کی طبیعت ایسی ہی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور یہ جو ہے اس کی ماں بہت ساری چیزیں بناتی ہے، کباب وغیرہ بریانی، یہ جو بھی ہے، تو دونوں بہنیں اور یہ لوگ اس کا باپ اور ماں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کھا کے پھر سب اس کا ابا کہتا ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ کا ماحول صحیح ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، دونوں کے یعنی سسرال کے بارے میں بتاتا ہے، اور بولے میں بھی ٹھیک ہوں، یہ وہ خوش، پھر باتیں کرتی ہیں دونوں، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اوپر اپنے اپنے گھروں پہ جانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، تو وہاں پہ یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ جو ہے اس کی بڑی بہن، جس کی شادی رضا سے ہوئی ہے، رضا لڑکے اس کے ساتھ اس سے ہوئی ہے، تو یہ ساری پھر وہاں کمپلینٹ کرتی، شکایت کرتی چھوٹی بہن کہ میرے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بولا کیا ہوا، تم رونا شروع ہو گئی ہے، خیر تو ہے؟ بولا ہاں، یہ رضا جو ہے دوسری شادی کر رہا، اور اس کی ماں جو ہے اس کو بھی پتہ ہے اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہے، اور اس طرح کیسے چلے گا؟ اور میرا ابا جی بھی جو ہے آپ کا ہمارا جو ہے وہ بلڈ پریشر کا اور ہارٹ کا مریض ہے، میں نہیں چاہتی کہ کچھ ایسا مسئلہ ہو کہ ہم اپنے والد صاحب یعنی ابا کو بھی ضائع کر دیں، تو اس طرح میں صبر کر رہی ہوں۔ اور وہ جو ہے کہ تو بولے کیسے وہ پتہ لگا؟ اچھا، پھر چھوٹی بہن نے کہا ہاں ہاں مجھے وہ ملا تھا ایک جگہ پہ جہاں ہم خریداری کرنے جا رہے تھے، تو وہاں پہ یہی تھا، رضا ہی تھا، تو ہم کو کہنے لگا یہ دیکھو چوڑیاں، یہ ہار، یہ وہ، تو میں نے کہا کیسے؟ تو بولتے بس آپ کو دیکھ لیں، اب یہی ہوتا ہے گھر بار میں۔ اچھا، تو بولا ہاں، تو بولا وہ میرا نہیں تھا، یہ اس نے ایک لڑکی کو پسند کی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنی ماں کو بھی اور باپ کا بھی پتہ ہے اس کو، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے ابا کی وجہ سے پریشان ہوں، روتی ہے، گلے ملتے ہیں، وہ اپنی شکایتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد بڑی بہن بھی چلی جاتی ہے اپنے سسرال، تو وہاں اس کی وہ اماں جان کہتی ہے تم ایسے ہی سر اٹھا کے چلی جاتی ہو، بولتی بھی نہیں ہو، ٹیلی فون کرتا تو ٹیلی فون بھی نہیں کرتی، ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتی ہو، اس کو مطلب ہے ڈانٹتی ہے، تو کہتی کیا کرے، آپ کا بیٹا دوسری شادی کر وہ صحیح ہے، وہ بتا کے نہیں جائے وہ صحیح ہے، اب میرے پہ سارا جو ہے کر رہی، میں بھی اپنی مرضی سے جاؤں گی، آپ جو ہے یہ سوال جو آپ مجھ سے نہ کریں، اپنے بچے سے کریں، اپنے لڑکے سے کریں۔ وہ غصے میں آ جاتی ہے، حالانکہ ایسی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بعد وہ چھوٹی والی، اس کا یہ ہے کہ وہ بھی جاتی ہے اپنے گھر، ظاہر گاڑی والی لے کے جا کے آتی ہے، تو دروازہ کھولتے ہی تو سامنے ہی وہ شمیم آپا جو ہے وہ شکایتیں کرتی ہیں اس کے شوہر سے، اور شوہر کا نام ہے عبدالجبار، عبدالباری نام ہے، اور بیچارہ بولتا ہے کیا ہوا کہنے لگا کیا ہوا تمہیں جا رہی ہے بغیر اجازت سے چلی گئی ادھر گئی، اور آپ جو ہے ادھر آ کے باتیں کر رہے، تو بولے اجازت تو میرے سے لی تھی، ٹیلی فون کیا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں، ابا کی جی طبیعت سے خراب ہے تو جا کے دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرے کو بھروسہ ہے اس پہ، کیا بات ہے تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں وہ ایسا وہاں جانے کا وہ کر کے کہنے کا نہیں، میں اپنی بیوی کو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اچھی طرح، سمجھ آپ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کر رہی، تو بولا اچھا، اب
وہ ٹیلی فون کرو اس کو، اس کے باپ کو ٹیلی فون کرو، یہ آئی نہیں آئی، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر گھوم رہی ہوگی۔ بس زن کرنے کے لیے تو اس نے 100% زور لگا دیا ہماری شمیم آپا نے، لیکن وہ بھی ٹچ سے مس نہیں ہوا، کہنے لگا میری بیوی ہے، مجھے یقین ہے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اور ابا بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، نانا ابا یا دادا ابا جو بھی، وہ بھی کہتے ہیں ٹیلی فون کرنے میں کیا حرج ہے، اور بھائی ٹیلی فون کیوں کریں، کیوں ان کو پریشان کرے، میری اور وائف کا مسئلہ ہے۔ بل تھوڑا بہت بولنے لگا، پہلے بولتا نہیں تھا، گونگے کی طرح تھا، اب اس قسط میں شروع ہو گیا تو کہنے لگا اپنا چیک کے کام کری جائیں، اور وہ اس کی مرضی سے کپڑے پہن رہے کر رہے، تو کہہ رہے ایسے کیسے کپڑے، تو بھائی آپ کو انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہہ رہے پلیز آپ زیادہ نہ پھر بہرحال وہ نکل ادھر سے ہٹ جاتا، ادھر سے چلا جاتا، اور اسی طرح جو ہے یہ آتی ہے تو دروازے پہ دیکھتی رہتی، ساری باتیں سن لیتی ہے ان کی کہ یہ اس کی فیور میں کہہ رہا ہے کر رہا، اس کے لیے تو عزت کا مقام ہے کہ شوہر نے اس کی بغیر اجازت کے جو ہے یعنی کہ سامنے تو بیوی بلی بنا ہوتا تھا، اب آج ماشاء اللہ باتیں کر رہا۔ اب دیکھیے اگلی قسط میں کہ دونوں میں سے کیا وہ اس کی شمیم آپا کیا گلگلاتی ہے، اور اس کا جو ہے دوسرے شادی کرنے والا رزق صاحب کا کیا حالت، حالانکہ اس کے باپ نے بہت وارننگ دی ہے، خبردار کام وام کرنا ہی، بس چلے ہیں باپلا شالک بنے ہوئے ہیں، اپنا چلے جاتے ہیں، میرے یہ کپڑے استری کر دو، وہ کر دو۔ بہرحال اس کے باپ نے وارننگ دے دی ہے، بولا آخری وارننگ، اور میں تمہیں نہیں سمجھ میں آیا، جب باہر کھڑا کر دوں گا نا پھر سب سمجھ آئے گا، سب دوسری شادیاں بھی، اور سب وہ بڑا اچھی طریقے سے اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا دونوں بہنوں کا، اور یہاں یہ شمیم آپا کی کہانی یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ قسط نمبر جو ہے نا بتائی نہیں میں نے، ہاں یہ قسط نمبر 33 ہے، 33 ہے، اور ایپیسوڈ، اور یہ آپا شمیم اس ڈرامے کا نام ہے۔ تو چلیں بس اتنا ہی کافی ہے، آپ ضرور کامنٹ کریں گے، دیکھیں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ کیلیفورنیا کانکر USA، بائے۔